الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، آج اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک ٹیکسٹ پڑھیں گے جو ہے زیادہ تر اس کا حصہ جیسے ریڈنگ کریں گے یہاں پہ۔ یہ 1982 میں ایک مختصر سی کتاب ہے شیخ عبد القادر صوفی علیہ الرحمہ کی، کفر این اسلامک کریٹیک۔ شیخ کی ایک کتاب پر ہم نے بک ٹاک میں یہاں گفتگو کی تھی، اور اس کے حوالے سے جیسے ہم نے ان کا تعارف بھی اس میں کرایا تھا، اسکاٹش ہیں اور بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ 1930 میں ان کی پیدائش ہے اور پھر 2021 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 91 برس۔ اور 1967 میں یعنی اچھی تقریباً مڈل ایج میں 37 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے روایتی علماء اور صوفیاء سے جو ہے وہ کسب علم بھی کیا اور کسب فیض بھی کیا۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو عالم ہو یا عارف ہو اس کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کچھ روایتوں میں کہ بصیرم بزمانی، یعنی وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھنے والا ہو۔ اور ایک جملہ بالکل ضرب المثل ہے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ کا کہ من جہل باہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے والوں سے یا زمانے کے احوال و ظروف سے واقف نہیں ہے تو پھر اس کو عالم کہنا روا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ ابھی دوبارہ سے ایک کلپ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، ہمارے دوست ہیں شعیب مدنی صاحب، شعور میڈیا کے نام سے کراچی میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے شاید پرانا ہے، کچھ سال پرانا ہوگا، وہ دوبارہ سے کہیں پہ شیئر کیا کہ وہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نظام ہے یہ نظام ہی غلط ہے، باطل ہے، سیاسی نظام۔ اور پھر ساتھ انہوں نے IMF کی بات کی اور باقی کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ گویا باطل ہے، کفر پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم جیسے اس کے اسیر ہیں۔ اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جس کو سیاسی عمل کہتے ہیں نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لیکن بادل ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اس سب کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ لیکن مطلب ایک ادنا طالب علم کے طور پر ایک احساس یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی گیون ہے، جس کو آپ سسٹم کہہ لیں، جس کو آپ سٹرکچر کہہ لیں، اس کو جیسے قبول کر لیا گیا۔ اور شیخ کے ہاں، شیخ عبد القادر صوفی علیہ الرحمہ کے ہاں جس چیز پر بہت زیادہ زور ہے وہ فائنینشیل سسٹم ہے، وہ اکنامکس ہے، اور پاور کا ایلیمنٹ ہے، پولیٹکس ہے۔ اور جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے بینکرز جو ہیں وہ اب قوموں کی نہیں بلکہ جیسے تہذیبوں کے فیصلے جو ہے نا وہ بڑے بڑے بینکس کے بورڈ رومز میں ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے پیپر کرنسی کو قبول کر لیا، فیٹ کرنسی کو قبول کر لیا، بینک کو ایک ادارے کے طور پہ قبول کر لیا، اسٹاک ایکسچینج کو قبول کر لیا، تو ماڈرن جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ اور منی مارکیٹ، اس سب کو ہم نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، گیون ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں سے جو برے ایلیمنٹس ہیں، جو منفی چیزیں ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ اور وہی جو پرانا ڈکٹم ہے نا کہ خذ ما صفا دع ما قدر، کہ ان میں جو اچھا ہے وہ لے لیں اور جو برا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور ایک وہ جس کو ہمارے کچھ سینئر لوگ کہتے ہیں نا کہ تکییف شرعی، اور ایک فقہی لینز سے چیزوں کو دیکھا گیا جو کہ ضروری تھا، ظاہر ہے۔
اور پھر اس میں سے غص و سمین کو الگ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی اس سسٹم میں یہ گنجائش ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں کہ اگر ان کو استعمال کر لیا جائے اس پورے سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے تو جیسے ایک دینی عمل کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے شیخ عبدالقادر صوفی علیہ رحمہ جیسے لوگ ہیں، وہ اس پورے سٹرکچر کو، ان پورے اداروں کو جیسے پرابلمٹائز کرتے ہیں۔ تو میں جس طرح سے کر رہا ہوں نا کہ جیسے ایک عالم کو ہونا چاہیے، عارف کو ہونا چاہیے، اس کی ایک اور مثال ہم نے یہاں ان کی کتاب پر بھی تبصرہ کیا تھا، شیخ اسرار جو رشید ہیں، پاکستانی نژاد ہیں، برٹش ہیں، انٹلیکچول انتفادہ، ان کی کتاب رد الحاد پر بھی ہے۔ تو بالکل وہ آپ سمجھ لیں فقہی اور کلامی جگہ پہ کھڑے ہو کر انہوں نے نقد کیا ہے اور روایت کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں بہرحال وہ بہت قیمتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایسے علماء بہت زیادہ ہونے چاہیے۔ وہ عرب لوگ جو ہے نا وہ ایک دعا دیا کرتے ہیں نا کہ کثر اللہ امثالکم، کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کی جیسے کثرت کرے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب پر بات ہمیں کرنی ہے، میں ایسی یعنی انہوں نے بھی چونکہ بہت سی چیزوں کو پرابلمٹائز کیا ہے، ٹیکنالوجی پر بھی انہوں نے بات کی ہے، تو یہ بات یہاں بار بار عرض کی گئی ہے اور دل چاہتا ہے کہ جیسے ہر دفعہ کی جائے کہ مغرب کے تصورات پر بھی ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو کی۔ ان کے جو میٹا تھیمز کہہ لیں، جو ان کے عقائد تھے، ان پر گفتگو کی، فریڈم پر، پروگریس پر، ایکویلٹی پر، رائٹس پر، سول سوسائٹی پر، پھر انسٹیٹیوشنز پر بھی بات کی، مثال کے طور پر ڈیموکریسی پر بات کی، پھر یعنی جو اور ادارے ہیں، یو این ہے، اس پر بات کی، یونیورسٹی کے ادارے کو بھی پرابلمٹائز کیا، اسٹیٹ پر بھی گفتگو کی۔ یہ ایک اور مرحلہ ہے۔ اب جو اس وقت دور چل رہا ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی اب ہر چیز پر حاوی ہو چکی ہے۔ ٹیکنیک تو ظاہر بات ہے کہ ان اداروں کو بھی لا ٹیکنیک جو اس کا علول کا تصور ہے اس کے حساب سے تو وہ بھی ٹیکنیک، لیکن اب جیسے باقاعدہ مشین، دا ایج آف مشین جس کو ہم کہتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، کیا نام ہے ان کا، لیوس ممفرڈ کا یہ تصور ہے دا مشین کا، میگا سٹی کا، یہ جو جدید شہر ہے نا یہ خود ایک ٹیکنیک ہے، یعنی یہ خود ایک خاص طرح کی زندگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اب جیسے ٹیکنالوجی اور پھر خاص طور پہ جو اے آئی ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ خوفناک چیز ہے، اور پتہ نہیں کیوں مطلب جتنا کچھ ہم طالب علم پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو بڑے سیانے سمجھے جاتے ہیں مغرب میں، بڑے ہوش مند لوگ ہیں، انٹلیکچول ہیں، مطلب اس طرح کا اجماع میں نے نہیں دیکھا، ایسا اجماع میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری آوازیں ہوں کہ جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں۔ مطلب میں نہیں، مطلب بالکل بھی کوئی بیوقوف آدمی ہوگا، جیسے وہ انلائٹنمنٹ ناؤ والا ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں، یا جو چند لوگ ہیں، مطلب جس کو ہم ٹیکنو فائلز جو ہیں نا انٹلیکچوئلز میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو سارے کے سارے جو ہے ٹیکنالوجی کو پرابلمٹائز کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اے آئی، یعنی وہ لوگ کہ جو اوور آل انہوں نے ٹیکنالوجی پر گفتگو نہیں بھی کی نا، اے آئی کو اسپیئر نہیں کر پا رہے، اور چونکہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ اس کو ہم سے بہت زیادہ بھگت رہے ہیں اور ہم سے آگے ہیں، تو وہ بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہیں۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا جیجیک کا، تو اب اس کی گفتگو میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک اس نے ٹیکنو فیوڈلزم کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک اٹیلین اکانومسٹ ہے، تھنکر ہے، یانس ویروفکس، تو اس نے یہ تصور دیا۔ پھر ایک خاص طرح سے کلاؤڈ کیپٹل کی ٹرم اس نے استعمال کی، کلاؤڈ ہے، سب کچھ ایک کلاؤڈ میں جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا ایک آرٹیکل ہے جیجک کا، اپریل 8 2026 میں، پہلے کچھ عرصے پہلے آیا، پھر اس کے بعد میں اس نے اس کو جیسے وہ سب اسٹیک میں نے فری کر دیا۔
تو اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ہو از دا اینٹائی کرائسٹ ٹوڈے، اور اس میں سب ٹائٹل کیا ہے کہ ٹیکنو فیوڈل ماسٹرز کنٹرولنگ دا انٹائر اسپیس آف سوشل انٹریکشن۔ یہ وہ شخص ہے جو ایتھیسٹ ہے، یہ وہ شخص ہے جو کمیونسٹ ہے، یہ وہ شخص ہے جو انتہائی لچر اور فحش گو ہے۔ اس نے اس میں تذکرہ کیا ہے ٹیک بلینئر کا، پیٹر تھیل، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیٹ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ٹیکنالوجی پہ نقد کر رہے ہیں اصل میں وہ اینٹائی کرائسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوٹیشن اس نے نقل کیا شروع میں کہ دا وے دا اینٹائی کرائسٹ وڈ ٹیک اوور دا ورلڈ از یو ٹاک اباؤٹ آرمگڈون نان اسٹاپ، یو ٹاک اباؤٹ ایگزسٹینشیل رسک نان اسٹاپ، اینڈ دس از واٹ یو نیڈ ٹو ریگولیٹ۔ The thing that has political resonance is we need to stop science, we need to just say stop to this۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکنالوجی اور یہ جو کیا اس کو کہا جاتا ہے کہ ہائی ٹیک جو چیزیں ہیں ان کا رد کر رہے ہیں، اصل میں وہ اینٹائی کرائسٹ ہے۔ تو ہجرت نے کہا کہ اصل میں تو جو اینٹائی کرائسٹ ہے وہ یہ ہے، تھیل صاحب ہے، یہ ہیں۔ اور جیسے وہ ایک اور میں آرٹیکل اس کا پڑھا تھا جس میں اس نے ذکر کیا ہے یعنی ہولی اسپرٹ کا، اور ہولی اسپرٹ کے ساتھ اس کو کیا کہ ہولی اسپرٹ کا جو تصور کرسچنس کے اندر تھا نا کہ جس طرح وہ انکمپاس کر لیتا ہے ہر چیز پر، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا جو مد مقابل ہے وہ اس وقت وہ اے آئی ہے۔ یعنی گویا یعنی کرسچن سویلائزیشن میں وہ جو ہولی گھوسٹ تھا یا ہولی اسپرٹ تھی وہ اب اے آئی نے وہ جگہ لے لی ہے، اور اس طریقے سے اس کو اندر باہر سے ان کو بدل دیا۔ اور ایک اور اس کا آرٹیکل ہے نومبر 19 2025 کا، وائی وی ریمین الائیو آلسو ان اے ڈیڈ انٹرنیٹ۔ اس کی چند لائنیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وین وی ہیئر اور ریڈ اباؤٹ ہاؤ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ٹیکنگ اوور اینڈ ریگولیٹنگ آور لائفس، آور فرسٹ ریئیکشن از نو پینک، وی آر فار فرام دیئر، وی اسٹل ہیو ٹائم ٹو ریفلیکٹ ان پیس آن واٹ از گوئنگ آن اینڈ پریپیئر فار اٹ۔ یہ نومبر 25 میں لکھا ہے۔ دس از ہاؤ دا ایکسپیرئنس دا سچویشن بٹ دا ریئلٹی از کوائٹ دا اپوزٹ، تھنگز آر ہیپننگ مچ فاسٹر دین وی تھنک، وی آر سمپلی ناٹ اویئر آف دا ایکسٹینٹ ٹو وچ آر ڈیلی لائفز آر آلریڈی مینیپولیٹڈ اینڈ ریگولیٹڈ بائی ڈیجیٹل algorithms that in some sense know us better than we know ourselves and impose on us our free choices۔ یہ عبدالقادر صوفی علیہ رحمہ کی کتاب کے بالکل شروع میں انہوں نے بتایا کہ لوگ اپوکلپس کی بات کرتے ہیں، فیوچر میں نا یہ ہوگا، فتنے آئیں گے، اس نے کہا وہ سب آ چکا ہے، 82 میں کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بھی اس سے آپ دیکھیے کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2025 میں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آپ مستقبل کے یہ بات کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس سے توجہ اس سے ہٹ رہی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یعنی دجال آئے گا تو یہ کرے گا، مطلب وہ آیا بیٹھا ہے، مطلب اس کی تہذیب لگی کھڑی ہے، اور وہ جیسے ہم پر آلریڈی حاوی ہے، وہ شخص تو آئے گا، ظاہر وہ شخص ہوگا، وہ کوئی تہذیب نہیں ہے، وہ پرسونا ہے، وہ مشخص وجود ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، نہ وہ کوئی سویلائزیشن ہے، وہ ایک شخص ہے، لیکن وہ ایک سویلائزیشن کو جیسے اس کا وین گارڈ ہوگا نا، اس کو اسپیئر ہیڈ کرے گا، وہ ایک آدمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ In other words, to mention yet again the well-known scene from a cartoon، یہ ہم نے خود بھی کارٹون دیکھا ہوا ہے، ٹام اینڈ جیری، اگر آپ نے بچپن میں دیکھا ہو نا، a cat walks in the air above a precipice and only falls when it looks down and realizes there is no ground beneath its feet۔ دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ آگے آتی ہے اور پھر دیکھتے پھر اس کے بعد نیچے جاتی ہے۔ تو we are like a cat refusing to look down، یعنی ہم آلریڈی گر چکے ہیں۔ اور پھر آگے ہیگل کے حوالے سے نے ایک بات کی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ان اے ہسٹوریکل پروسیس تھنگز نیور جسٹ ہیپن ایٹ دیئر پراپر ٹائم، دے آلویز ہیپن ارلیئر ود ریگارڈ ٹو آر ایکسپیرئنس اینڈ آر ایکسپیرئنس ٹو لیٹ وین دے آر آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو چکا ہے نا، یہ ایک روایت ہے، پتہ نہیں سند کے اعتبار سے تو اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، تو ہاں نہیں، بلکہ وہ تو روایت دوسری ہے نا، الفتنہ تو نائمۃ والی۔ ایک سیدنا حسن بصری کا قول ہے، کس کا قول ہے کہ جب فتنہ آ رہا ہوتا ہے، یعنی جب اس کا اقبال ہوتا ہے تو جو فقیہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور جب فتنہ جو ہے وہ منہ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے پھر اس وقت تمام عوام اس کو جان رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ جیسے جیزک جیسے لوگ اور بہت سے لوگ ہیں، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کرائے ولف، کہ شیر آیا شیر آیا، یعنی بیچارے کب سے بول رہے ہیں کہ شیر، وہ کہتے ہیں شیر آ چکا ہے، اور آپ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور بہرحال وہ بہت تفصیل سے یہ آرٹیکل ہے، یہ پڑھنے والا آرٹیکل ہے، وائی وی ریمین الائیو آلسو ان اے ڈیڈ انٹرنیٹ. اس کے آگے ایک اور ہے، وہ میٹرکس ایک مووی آئی تھی 90s میں، اور بے تحاشا اس پر کتابیں لکھی گئیں فلسفیانہ. وہ کہتے ہیں ریممبر دا بیسک پریمس آف دا میٹرکس سیریز. What we experience as the reality we live in is an artificial virtual reality generated by the matrix, the mega computer directly attached to all our minds. It exists so that we can be effectively reduced to a passive state of living batteries, providing the matrix with energy. So when some of the people awaken from their immersion in the matrix controlled virtual reality, this awakening is not the opening into the wide space of external reality, but instead the horrible realization of this enclosure, where each of us is effectively just a fetus-like organism immersed in a prenatal fluid. This utter passivity is the foreclosed fantasy that sustains our conscious experience as active, self-positing subjects. It is the ultimate perverse fantasy, the notion that we are ultimately instruments of the others, and the matrix, joysons sucked out of our life substance like batteries. ٹھیک ہے. تو بہت اس کی زبان جو ہے وہ آپ کہیں گے لوڈڈ ہوتی ہے. پھر اس کا ایک آرٹیکل ہے، یہ 2 جولائی کو آیا، اس کا ٹائٹل ہے وائی آئی ایم این ایتھیسٹ کمیونسٹ سپورٹنگ دا پوپ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر اس آرٹیکل میں یہ جو پوپ اس وقت لیو ہے، شاید 16 ہے، لیو 16 میرا خیال ہے. پیپل انسائکلیکلز ہوتے ہیں، یعنی ایک لیٹر سے لکھتے ہیں جو فلوٹ کیے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ باقاعدہ ایک آفیشل ہدایت نامہ پوپ کی طرف سے جاری ہوتا ہے. مختلف پوپس کی تاریخ آپ پڑھیں تو کہیں یہاں کے یہاں 5 6 بھی ہیں. ٹھیک ہے. اہم اہم موضوعات پر وہ گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں. تو اس کا جو ٹائٹل کیا ہے وہ ہے میگنیفیشیا ہیومینیٹاس. ٹھیک ہے. یعنی ہیومن میگنیفیشنس پہ بات ہو رہی ہے، یعنی وہی بات جو کب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہیومینٹی خطرے میں ہے، ہیومننس خطرے میں ہے. اس کو انہوں نے آگے اسی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے نا کیتھولک آپ کہیں کہ اس کی، وہاں اس کو جو اردو میں انہوں نے ویسے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آن سیف گارڈنگ دا ہیومن پرسن ان دا ٹائم آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور مطلب اچھا آرٹیکل ہے نا. مطلب اب وہ عیسائیوں کا ایک پیشوا ہے، اسلامی ضابطہ چرچ لائک کوئی چیز نہیں ہے، علماء ہیں اور بہت سے علماء اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور مجھے تو کبھی ایسے لگتا ہے کہ عرب علماء میں ریئلائزیشن بہت بہتر ہے، یعنی موجودہ حالات کی اور موجودہ فتن کی بر صغیر کے لوگوں کے حوالے کی نسبت سے. یعنی کئی لوگ ہیں، یعنی شیخ طریفی علیہ ابھی تو زندہ ہیں، قید میں ہے، معلوم نہیں کیا ان کی حالت ہے. ان کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی فقیہ کو کیسا ہونا چاہیے، وہ جو میں نے ابھی بات کی ہے. یا شیخ صفر الحوالی ہیں، وہ معمولی آدمی نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. اور ایسے عربوں میں کئی ہیں، مطلب سعودی علماء بھی ایسے کئی ہیں، اور شام میں بھی ہیں، اور لوگوں میں بھی ہیں، موریتانیہ کے ایسے علماء ہیں کہ جن کو پڑھ کے جیسے فخر کا احساس ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک آدھ، بلکہ اس جو یہ انسائکلیکل ہے اس کا ایک آدھ پیراگراف میں پڑھنا چاہتا ہوں، درمیان میں سے ہے. کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی has the power to heal, connect, educate and protect our common home. But it can also divide, exclude and generate new forms of injustice. In the abstract, technology in and for itself is not a solution to humanity's problems, just as it is not inherently evil. In practice, however, technology is never neutral. Technology is never neutral because it takes on the characteristics of those who devise, finance, regulate and use it. فلسفی آف ٹیکنالوجی میں ایک بڑا مبحث ہے ڈیزائن کا، کہ ڈیزائن جو ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں انگرینڈ ہیں.
ٹھیک ہے، جس سے جو ہے ہائیڈگر کا تصور ہے نا کہ ٹیکنالوجی یہ تھوڑی ہے کہ بھئی کوئی چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اصل میں وہ ہے جو آپ کو استعمال کر رہی ہے، یا وہ آپ کی پوری جو انفریمنگ کہتے ہیں وہ سب چیزیں بدل جاتی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. Therefore, the primary choice is not between a yes or no to technology, but rather between constructing Babel or rebuilding Jerusalem. Babel کی myth کیا ہے کہ وہ میسوپوٹامیا میں وہی جو فرعون کے بارے میں ہے نا کہ اس نے کہا کہ ابن لی صرحا لعلی اطلع جو ہے الاسباب، یعنی مجھے ایک عمارت بناؤ، حامان سے کہا کہ بھئی میں جھانک لوں. تو جیسے انسانوں نے سرکشی کی اور ایک جو ہے وہ ٹاور بنایا تاکہ وہ اللہ میاں کو چیلنج کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سزا دی اور ان کی جو زبان ہے اس کو گڑمڑ کر دیا، یعنی وہ پھر زبانیں گڑمڑ ہو گئی. اور بیبل اسی لیے آج جو استعمال ہوتا ہے لفظ بیبل کرنا، یعنی اس کے لیے اگر صحیح لفظ ہے وہ گھڑموس، کہ آوازوں میں گھس گئی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. آج اگر آپ نے بیبلنس دیکھنی ہو تو آپ فیس بک پہ چلے جائیں، استغفر اللہ تعالیٰ. یعنی ابھی ایک عالم فوت ہو گئے بھارت میں، ان کی وفات پہ جو غل مچا، آپ مطلب، اور پھر جو زبان استعمال ہو رہی علماء کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے نام سے ان کی آئی ڈیز ہیں، کئی جو نوخیز فضلاء ہیں وہ فحش گندی گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، علماء دے رہے ہیں دوسرے. یعنی ایسی گھڑمس مچ گئی ہے اور ایسا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ کنفیوژن جیسے لگتا ہے کہ اپنی آخری انتہاؤں کو چھوڑ. تو یہ وہ بیبل والی ہے نا کہ، اور یروشلم کیا ظاہر بات ہے وہ تعمیر بٹوین اے پاور دیٹ کلیمس ٹو ڈومینیٹ دا ہیونس and a people who work together in the presence of God to rebuild the walls of fraternal coexistence. We must then avoid the Babel syndrome. Babel syndrome وہی ہے جس کے یعنی جس سے ملتا جلتا ایک اور ہے جو پرومیتھیس myth ہے کہ وہ آگ چلانے والی نا، تو اس سے ملتی جلتی ہے کہ خدا کے خلاف بغاوت کرنا یا خدا کے آگے اکڑنا یا خدا کے سامنے کھڑے ہونا. بیبل سنڈروم کیا ہے؟ پوپ کہہ رہے ہیں نیملی دا آئیڈولٹری آف پروفٹ that sacrifices the weak. اب کتنا اچھا جملہ ہے، a uniformity that neutralizes differences and the pretense that a single language, even a digital one, can translate everything including the mystery of the person into data and performance. یکسانیت کی حد نہیں ہو گئی. یعنی اب آپ دیکھیں مذہبی اداروں کے جو چھپ رہے ہیں، جو ہے بینر چھپ رہے ہیں، پروگرامز کے بینر چھپ رہے ہیں، وہ سب اے آئی سے بنا، سب ایک جیسے. یعنی سیمنس کی حد ہو گئی ہے. یعنی ڈیوڈ رائس مین نے اور کچھ اور اس کے ساتھ لوگ تھے، لونلی کراؤڈ کے نام سے کتاب لکھی 1950 میں. انہوں نے کہا کہ جی ویسٹ میں، خاص طور پہ امریکہ میں نا تھا کہ بھئی لوگ پہلے تھے ٹریڈیشن ڈائریکٹڈ، پھر امریکن ڈریم کیا تھا، وہ انڈیویجولزم تھا، جو رابرٹ بیلا کی کتاب ہے نا ہیبٹس آف دا ہارٹ، وہ 1985 کی کتاب ہے. اس نے کہا کہ جو انڈیویجولزم کیا ہے وہ امریکن ایتھوس ہے. تو کہا کہ پہلے کیا تھے، لوگ انر ڈائریکٹڈ تھے. اب 1950 میں رائز مین کہہ رہا ہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادر ڈائریکٹڈ ہیں. یعنی وہی بات کہ فیشن کیا ہے، فیڈ کیا ہے. ان کو تنقید کی ہے کہ آپ کی جو امریکن ایتھوس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے نا، اب تو آپ فیشن کو دیکھ رہے ہیں، فیڈ کو دیکھ رہے ہیں، بالکل ایک جیسی چیزیں چھپ رہی ہیں. میرا خیال ہے کچھ عرصے پہلے کسی صاحب نے یہ کام کیا، کسی گورے نہیں کیا ہوگا، کہ وہ کوئی ایک مطلب اس کو اے آئی کو کہا نا کہ میرا آپ ذرا وہ بنا دیں ایک پروفائل سا، تصویر تھی نا، بیچ میں حضرت کی تصویر ہوتی ہے، سائڈ پہ ان کے فضائل ہوتے ہیں کہ جو ان کی ہسٹری ہے، دیکھی ہوگی آپ نے. اور وہ پھر سب پہ فرض اور لازم ہو گیا، تمام مولویوں پہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ بنائیں اپنی. اور مجھے ہنسی آ رہی تھی اور حضرت کا مجھے جملہ یاد آ رہا تھا جو حضرت نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلتے ہوئے کہا تھا نا، کوئی رہ تو نہیں گیا، وہ کہا تھا نا کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جس نے بیٹریل نہ کیا ہو میرے ساتھ جب میرے خنجر تک کو پاؤ. تو یہ بغیر لطیفہ چلا تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے ابھی تک کوئی پوسٹر نہ بنایا ہو کہ یہ بیچ میں تصویر ہے اور سائڈ پہ ان کے کارنامے اور فضائل کی تصویر. تو حد ہو گئی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل مونوٹنی، بالکل ایک سیسی چیزیں. میں نے تو اس دن مثال بھی آپ کو دی تھی نا کہ اب وہ تزکیہ نائٹ کے جو آ رہے ہیں اس میں جو میڈیٹیشن کے نیچے تصویر بنی ہوئی ہے وہ یوگا والی، یوگا کا آسن ہے. انہوں نے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اور میں تو آپ کو آیت بھی سنا دی تھی کہ وہ آیت ہی ان سے لکھوا دی، آیت غلط لکھ دی. ایک آیت جو قرآن میں نہیں ہے وہ آیت غلط بنا کے وہ چیک بھی نہیں کیا یا ایسے کہ بھئی کیا چیز بنی تھی کیا نہیں بنی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی یہ ایک زبان ہو. اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ یہ ومن آیاتہ اختلاف السنتکم و الوانکم. تو نکلے تو اس سے لیے تھے نا
کہ بھئی جیسے کیا ہے ٹریڈیشن کو نہیں ماننا, اس کو نہیں ماننا, یعنی آپ نے وہ پرانی روایت کو نہیں ماننا, ٹھیک ہے, لیکن ہر فیشن اور فیڈ کے پیچھے چلنا ہے. کتنی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے, اور کوئی لڑکے والے جو انفلوئنسر ہیں ان کے فالوور بنے ہوئے. عجیب ٹریجڈی کہ وہ ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ یار کیا بات ہو گئی بھائی, ہم اپنی عقل کیوں نہ استعمال کریں, ہم کیوں تقلید کیوں کریں, ہم یہ کیوں کریں, ہم وہ کیوں کریں. اب وہ ایک بات جملہ اور سن لیں ان کا, وہ کہتے ہیں کہ جی the risk of dehumanization of a future that excludes God and reduces the others to a means is an ancient and ever new temptation that today takes on a technical guise. بہت زبردست جملہ ہے. تو بہرحال یہ تھا جی. اب وہ تقسیم کر دیں جی اپنا عرفان صاحب. یہ اب جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ آئے گا تو یہ ابتدائی حصہ ہے ان کی کتاب کا, ہم نے تذکرہ کیا, شیخ عبد القادر الصوفی علیہ رحمہ کی کتاب ہے کفر اینڈ اسلامک کرٹیک. 1982 میں یہ کتاب چھپی تھی. کوئی سوال کسی نے کرنا ہے, کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں, ورنہ پھر یہ اس کو ٹیکسٹ کو پڑھنا شروع کر دیں. اچھا جی, یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر اس میں ایک انٹروڈکشن ہے جی, اور اس کے بعد ایک چیپٹر ہے اس کا نام ہے کافر سوسائٹی. اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے دا کنٹرول سسٹم, اور جو آخری چیپٹر ہے دا انڈیویجول. کل 60 صفحے کی کتاب ہے, چھوٹی تختی میں ہے 60 صفحے. اس کو کمپوز ہم نے کرائے تھے تو 18-20 A4 سائز میں 16-17 صفحوں میں یہ پوری کتاب جو ہے وہ آ گئی. تو اس کا انٹروڈکشن ہے جی. The collapse of civilized existence and the present polarity of state tyranny and personal psychosis have placed the human condition in jeopardy. تو اسٹیٹ, اب دیکھیں ویسٹ میں اسٹیٹ ٹیرنی اس وقت بھی وہ محسوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اب ہم محسوس کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہی ہے. اصل میں ہماری اسٹیٹ اب واقعی, چونکہ ہماری تو اللیبرل اسٹیٹ ہے اور ڈھنگ کی اسٹیٹ نہیں, اصل میں وہ اسٹیٹ بننے کے عمل میں. اسٹیٹ, ماڈرن اسٹیٹ از نیسسریلی ٹوٹیلیٹیرین, ٹھیک ہے. تو اس وقت اسٹیٹ بننے کے عمل میں ہم سب ہیں. پچھلے کچھ 2-3 سال میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے اب اسٹیٹ بننا ہے اس میں, کہ اب نظم ہوگا اور سب ہوگا, ہر چیز کنٹرول ہوگی, ساری چیزیں اس طرح ہوں گی. تو ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف جو اب آپ دیکھ لیں نفسیاتی امراض اور بیماریاں. اب اس پہ غور کیا کریں کہ 1982 میں ایک صاحب علم, ایک دانا, ایک عارف لکھ رہا ہے Political rhetoric about the threat of nuclear war wails from ordinary people that the danger to the species lies not in any future crisis but in the current social nexus. ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ خیال کرنے کہ وہ آنے والی ہے, کچھ چیز کو آنے والی آفت ہے. یعنی ہم ہمیشہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے ابھی پیچھے ہیں, جیسے ہر آدمی جو خاص طور پہ 30s 40s 50s کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کو لگتا ہے نہیں ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو کچھ ایسا نہیں ہوا. لیکن آہستہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ریت جو ہے وہ ہاتھ سے پھسلتی جا رہی جو ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ فیوچر میں ہے, اس کی وجہ سے وہ جو اس وقت ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نا, اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور کہتے ہیں کہ جی where the purpose of existence has been so bound to irrational and magical goals that almost all linguistic analysis may be considered already too late. ٹھیک ہے. تو آپ ایک ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کریں گے تو خاص طور پہ وہ میجیکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کتنی مرتبہ یہاں بات عرض کی, شاید ابتدائی کتابوں میں سے ہم نے یہاں گفتگو کی تھی ایولیوشن آف مین, CS لوئس پہ. اس نے 1930s میں یہ بات بتا دی تھی کہ ماڈرن ٹیکنالوجی از لائکن ٹو میجک اینڈ ناٹ دا سیپین ٹریڈیشن آف وزڈم. ٹھیک ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی وہ جادوئی ہے, اور اب تو جادو نظر آ رہا ہے نا, AI کا جو جادو ہے وہ سب پہ چل ہی رہا ہے. اب دیکھیں نا وہ پوڈ کاسٹ آ رہے ہیں, ابھی تو ایسے ہو رہا ہے نا کئی جگہوں پہ, جیسے لوگوں کو بھڑا رہے ہیں کہ غزالی کو اور ابن رشد کو بٹھا دیا, یا اپنے جو ہے وہ ابن تیمیہ اور مشل فوکو کو بٹھا دیا. ابھی شاید شروع ہو چکا ہوگا کہ حضرت خود تشریف رکھتے ہوں گے,
یعنی سامنے غزالی بیٹھے ہوں گے اور سامنے ابن تیمیہ بیٹھے ہوں گے، ابن رشد بیٹھے ہوں گے اور حضرت کلام فرما رہے ہوں گے بے تکلف ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ خود ہی پرسونا بن چکے ہوں گے، اور شاید آ ہی چکی ہوں گی ایسی ویڈیوز، میرے علم میں نہیں۔ اچھا جی، تو اٹ از آر کنٹینشن دیٹ دا کرنٹ باربرزم، اب دیکھ کتنا سخت الفاظ ہے، بینگ، یہ وہاں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، اسکاٹش ہیں، ٹھیک ہے، بینگ سو کمپلیٹ ان اٹس کانسیپٹ اینڈ پرفارمنس، کتنا اچھا جملہ ہے، کانسیپٹ اینڈ پرفارمنس۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو مغربی تہذیب ہے کب سے آپ نے رٹا لگایا ہوا، یہ ایسی ہے ویسی ہے، خیر ہوگا، یقیناً ہوگا ہی، پیور شرط تو کوئی ہوتا ہی نہیں، کسی خیر جو ہے کہ سہارے پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کانسیپٹ بھی یہ باطل ہے اور ان پرفارمنس بھی باطل ہے۔ مطلب کانسیپٹ پہ تو باطل ہونا شاید ابھی بھی بہت سے لوگوں پہ واضح نہیں ہے، لیکن پرفارمنس پہ تو باطل ہونا واضح ہو جانا چاہیے نا۔ بار بار کہتے ہیں کہ پوسٹ غزہ اور پوسٹ جو ہے LGBTQ یا اس طرح، اب کیسے نہیں آپ پہ واضح ہو رہا، اور پوسٹ ٹرمپ کیسے آپ پہ واضح نہیں ہو رہا، نہیں ہونا چاہیے اب تو۔ اچھا جی، تو has actually achieved a deep magical and hypnotic power over the human creature who lives within this now almost total systemic patterning. یہ 82 میں کہہ رہے ہیں، آج تو AI کے ذریعے جو پیٹرننگ ہو رہی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ ہماری زندگی کس طرح۔ آپ دیکھیں نا، میجیکل اینڈ ہپنوٹک پاور، کس طریقے سے ہم لوگ ایڈکٹیڈ ہیں ریلز کے اور شارٹس کے اور باقی چیزوں کے اور سارے معاملات کے۔ Concepts, however radical, do not impinge on the holistic conditioning by which the modern human creature is manipulated from birth to death. ایک مینیپولیٹو سسٹم ہے، یہ 2007 میں کتاب آئی تھی، اس کا بھی ہم نے یہاں تعارف پیش کیا تھا، دا ایمپائر آف ایلوژن، کرس ہیجز کی کتاب ہے۔ دیکھیے، تو یہ ایمپائر آف ایلوژن ہے جس کی پول اب بہت کھلتی بھی جا رہی ہے۔ Since this cultural imprinting، بہت اچھا جملہ ہے، cultural imprinting is both deep and social as opposed to personal، ٹھیک ہے، تو بہت جیسے وہ چیزیں سماج میں آ گئی ہیں نا، سماج میں آ گئی، اور وہی بات کہ ہم اب آؤٹر ڈائریکٹڈ ہیں، ہم اب آؤٹر ڈائریکٹڈ ہیں، کسی نے ایک کام کیا تو سب نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جدید جتنے بھی ادارے ہیں، مطلب انہوں نے کچھ نہ کچھ، یعنی کچھ پروگرامز کرنے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے لیکچرز ہونے ہیں مختلف طرح کے، اس میں کچھ جدید جو ہے وہ اصطلاحات بھی استعمال کرنی ہے، ماڈرن۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو ایک کلچرل فلاورنگ تھی مذہبی روایتی، اس سب کو تو بدعت کہہ کے اس پر مکو ٹھپ دیا، اور اب مصنوعی طور پر جو ہے وہ نئی چیزیں ایجاد کرنی پڑ رہی ہیں۔ ہر جدید ادارے کا کوئی نہ کوئی ہوگا نا، وہ کہاں جا رہے ہیں، کمراڑ جا رہے ہیں، کنران جا رہے ہیں، لڑکوں والوں کو لے جا رہے ہیں، مصنوعی طور پہ وہاں پہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ساری ہو رہی ہیں، پھر یہاں پہ کیا ہے، وہ کیا وہ بولتے ہیں، وہ فائر کیا ہوتی ہے، بون فائر ہو رہی ہے، اس پہ دینی گفتگو بھی ہو رہی ہے، ٹھیک، آپ سمجھ، یعنی یہ کام بھی اب سب نے کرنا ہے۔ اب جو آئے گا تو کیمپ بھی سب نے لگانے ہیں، سب ہوگا تو اب سب نے کوئی نہ کوئی AI اور روبوٹکس بھی بچوں کو سکھانی ہے، دینی اداروں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، مطلب ایک ٹرینڈ ہے نا، اور بس یہ کہ بھائی کہ ہم پچھڑ نہ جائیں، بس اب ہمارے ادارے کی لیجیٹیمیسی کیسے ہوگی اگر ہم نے اس میں سے کوئی کام نہ کیا تو۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یونیفارمٹی کتنی زیادہ آتی جا رہی ہے، کہ بالکل ایک جیسی چیزیں، اور سب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ سب بہت اچھا ہو رہا ہے اور بہت اچھے جذبے سے ہو رہا ہے، لیکن ہے یہ بہت مصنوعی ہے، یہ بہت مصنوعی۔ مطلب مثال کے طور پہ جیسے یعنی نعت پڑھنا یا اور اس طرح کی تقریبات کرنا یا بسم اللہ کی تقریب کرنا، ٹھیک ہے، یا چلو مولد منانا یا مولد منعقد کرنا، اب ان سب پہ تو آپ نے ٹھپے لگا دیے بڑے بڑے، اور اس کے بعد مصنوعی ماحول سے کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو بعد اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو we must look urgently at what may break the spell of the current zombified species before it is too late. Break the spell، ٹھیک ہے، یہ ڈینیل ڈینٹ کی کتاب تھی، بریکنگ دا اسپیل، مشہور ایتھیسٹ تھا، فورتھ ہارس مین آف جو ایتھیزم کہلاتے ہیں نا، ان میں سے ایک وہ تھا کہ مذہب کا جو فسوں ہے، مذہب کا جو طلسم ہے، اس کو توڑنا ہے۔ تو میں اپنے استاد کا کیا جملہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم ایگزورسسٹ ہیں، ہم بھوت نکالنے والے ہیں، ہم مغرب کا بھوت اتارنا چاہتے ہیں عوام و خواص کے دماغ سے،
ٹھیک ہے. تو کہا کہ جو جادو ہے ایک طلسم ہے, اور اب تو بالکل وہ طلسم ہے, اے آئی اور روبوٹکس کے بعد تو طلسم ہے. اور زومبی فائڈ اسپیشیز اب نظر نہیں آ رہا, 82 میں کہہ رہے ہیں زومبی فائڈ اسپیشیز, before it is to, which of course is, it could well be part of the current delusive doctrine of society, puts forward the picture of primitive societies as being dependent on religion, worship and magic. Concordat ایک تھنکر تھا, اور کامٹے, انہوں نے بتایا نا کہ 3 phases of history کیا تھا, کہ پہلا جو دور تھا وہ کیا تھا, ریلیجس اور میجیکل, میتھولوجیکل, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا دور کیا تھا, فلوسافیکل, تھیوریٹیکل, ایبسٹریکٹ, فلسفے کا دور آ گیا. اب دور کیا ہے, وہ پازیٹیو ہے, پازیٹیو, ٹھیک ہے, امپیریکل, سائنٹیفک, یہ اب دور چل رہا ہے. تو اب کیا ہے, دیکھیں اب وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ پرانی سوسائٹیز اور یہ اور وہ, اور آمش کو بھی رکھا ہوا ہے, اس کو وہ بھی بکنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی چیزیں کر کے. یہ پریمیٹیو لوگ تھے جی. اور بینگ ڈیپینڈنٹ آن ریلیجن, ورشپ اینڈ میجک. آپ دیکھیں نا ان سب کو اکٹھا کر دینا. یعنی وہ جو کتاب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, سبت حسن صاحب کی کتاب ہے ماضی کے مزار, تو اس میں وہ کچھ مائتھولوجی لے کر آئیں گے, کوئی گپے لے کر آئیں گے, کچھ جو ہے حدیثیں لے آئیں گے, ساتھ مکس کر کے بتائیں گے پہلے لوگ اس طرح مانتے تھے, ایسی معاذ اللہ احمقانہ باتیں. یعنی وہ مائتھولوجی اور سب کے ساتھ صحیح حدیثیں بھی جوڑ کے کہ دیکھو یہ لوگ مانتے تھے, کیا لوگ تھے یار, کیسی عجیب و غریب باتیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا کھیل ہے نا کہ بھئی یہ ایک لائن میں ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی مذہب وغیرہ کیا رہ گیا ہے, وہ تو بنیادی طور پر ریلیجن, ورشپ, میجک. The inverted commas are theirs, not ours. For part of the deception is that they do not view primitives as primitive, but rather emphatically absorb that original freshness for life into their advanced and civilized patterning, thus removing the risk of a dialectical swing back. کتنا اچھا جملہ ہے یہ. یعنی اچھا آپ کو لگے یار یہ تو نوسٹیلجیا آپ کے اندر پیدا ہو یار کیسے اچھے لوگ تھے, پرانے لوگ تھے, اور پپلاں دی چھات تھی, اور وہاں بیٹھتے تھے, اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا, اور محبت تھی اور فلاں تھی. وہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ایرو آف ٹائم تو چل رہا ہے نا, اور وہ جو سارا اچھا تھا وہ ہم اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, ورنہ تو بندہ کہے کہ واپس جاؤ. ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ پروجیکٹ اگر فیل ہو گیا ہے, ماڈرنٹی اگر ممی فائڈ ہے, اس کی ممی بنا کے آپ گھوم رہے ہیں, تو وہ پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہتے نہیں پیچھے نہیں جانا, جانا کہیں آگے ہی ہے. ٹھیک ہے, پوسٹ ماڈرنزم میں اور لیٹر کیپٹلزم میں, یا فلوئڈ ماڈرنٹی میں, یا ہائپر ماڈرنٹی میں, یا پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. پیچھے جانا کوئی آپشن نہیں ہے, چونکہ دیکھیں وہ تو ریورسیبل ہے نا. جو ایرو آف ٹائم ہے وہ تو سیدھا ہی جا رہا ہے, اسے واپس تو آنا کوئی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ ساری اچھی باتیں ہم نے اپنے اندر سمو لی ہیں, ان کو میوزیمس کا حصہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے ایسے جو ہے اس طرح کی سائٹس ہیں, ایگزوٹک قسم کی سائٹس ہیں, وہ بھی تو ہم نے بنا دی نا, وہ بھی پیسوں پہ آپ جائیں اور کریں اور سارے معاملات کریں. اچھا, these religious elements of course have been replaced with rational, developmental and evolutionary goals whose evidences are the proof of their validity. بس یعنی یہ چیز ویلڈ ہے, کیوں ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ بھئی وہ یعنی کام دے رہی ہے نا, اچھا ہی ہو رہا ہے, وقت زمانہ اچھا ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پنکھے آ گئے, ایئر کنڈیشنز آ گئے, ٹھیک ہے, اور جناب وہ موبائل فونز آ گئے, 4G آ گیا اور 5G آ گیا, اور جناب اسکائپ آ گیا, پتہ نہیں کیا کہاں بات پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب اچھا ہی ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہی ہو رہا ہے. اچھا جی, اور کیا ہے, ریشنل, ڈیولپمنٹل اینڈ ایولیوشنری گولس. ٹھیک ہے, وی ول ان دا کورس آف دس شارٹ ورک, اف اللہ ولز, اٹ ایگزامن دیٹ مائتھولوجی ان اٹس پلیس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائتھولوجی ہے, یعنی جو کہا نا کسی نے کہ بھائی جو ہے وہ انلائٹنمنٹ سے پہلے اصل میں میتھیکل دور تھا, یا فلسفے سے پہلے میتھیکل دور تھا. اس نے کہا کہ جی انلائٹنمنٹ بھی متھ ہے. یہ کریٹیکل تھیورسٹوں نے کہا, ہاکہائمر نے, اڈورنو نے. In stating our theme, however, we emerge onto the battleground itself. We intend to demonstrate here that the current dominant culture is primitive, magical, irrational, anti-populist and fetishist. یہ کہہ رہے ہیں, یہ فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ ہے. اسی لیے ہم نے بار بار آپ سے کہا تھا اینٹی پاپولسٹ کا جملہ بھی بہت اہم ہے یہاں پہ, کہ ان کو انقلاب لانے پڑے ہیں ایک غیر فطری چیز کو لوگوں پہ ٹھوسنے کے لیے. کئی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ جو مغرب کے کچھ لوگوں نے اپنی اقدار کو اپنے ہاں ٹھوسا ہے لوگوں پہ جبر سے, انقلاب کے ذریعے, چاہے وہ فرینچ ریولوشن ہو, چاہے وہ بولشوک ریولوشن ہو. اور
غیر اقوام پہ تھوپا ہے کولونائزیشن کے ذریعے، وہ بھی جبر ہے، دونوں جبر ہے نا. یعنی یہ بات کہ انسان خدا کو چھوڑ دے، یہ بالکل غیر فطری سی بات ہے بھائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ پرکھوں کی روایت کو چھوڑ دے، کنڈیم کر دے، کر دیا نا. تو وقت لگتا ہے، مار لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے گلٹین استعمال کرنی پڑتی ہے، گلے کاٹنے پڑتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے، تب جا کے پھر یہ زومبی فائڈ کریچر پیدا ہو. تو پھر پورا ایک امپائر آف ایجوکیشن اینڈ میڈیا بنانا پڑتا ہے جس کے ذریعے یہ سب جو ہے وہ زومبیز پیدا ہوتے ہیں. اچھا جی، the method and process of thought and behavior which this society has built to protect itself are entirely effective, certainly effective. A society which has designed revolution، اب دیکھیں وہ بات آ گئی، یعنی یہ بات آپ دیکھیں 1982، یعنی بہت سی باتیں جو ہم نے پڑھی تھیں یا سوچتے تھے تو وہ بہت دیر میں جا کے دریافت ہوئی کہ ایک صاحب علم آدمی کتنا پہلے یہ باتیں کر چکا ہے. which has designed revolution as a means of sustaining the status quo, which has constructed a political system which makes absolutist elitism appear as populist choice, deserves our admiration if only on a theoretical level. یعنی آپ داد تو دیں نا، وہ جو کہا تھا نا ابلیس کے ایک چیلے نے کہا تھا کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، داد دینی پڑتی کہ کتنی محنت سے یہ طلسمان جو ہے انہوں نے کریٹ کیا. A society which can allow social and political studies to make a radical critique of mind control through state agencies as if the issues were within an arena of public social concern and decision. دیکھیں سب باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں جی مغرب میں سب کچھ ہو رہا ہے جی، سوشل سائنس میں ریسرچ ہو رہی ہے جی، ہر چیز پہ کرٹیک ہو رہی ہے جی، اور جناب وہاں پہ ہاورڈ زن بھی ہے، وہاں پہ چومسکی بھی ہے، کہ وہاں کرس ہیجز بھی ہے، اور فلاں بھی ہے، ڈھما بھی ہے. تو کہتے ہیں اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ یعنی وہ اپنا جیسے ایک متبادل بیانیہ بھی ساتھ ساتھ کریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن whereas the reality of that society renders their specific choice basically irrelevant, since there is a prior deep program of mind control over the whole society. عراق پہ اتنے بڑے بڑے مارچ ہو گئے، غزہ پہ یہ ہو گیا، کولمبیا میں ہو گیا، فلانے میں ہو، کچھ فرق پڑا تو کان پہ جو رنگی کسی کی تب کر کرا گیا فارغ. اچھا تو کہتے ہیں کہ جی انکلوڈنگ دوز اویئر سٹیزن، یہ بہت اویئر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بہت پتہ ہے، who debate the issue of the minority at risk by mind manipulation as well as the agencies of the manipulation and the people in charge of them. In turn, their society has evolved an extreme power situation. ایکسٹریم پاور سچویشن. آپ اپنے ملک کو ہی دیکھ لیجئے، جتنی کھلی کھلی گفتگو مقتدرہ کے بارے میں اب ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور جتنی طاقتور کلچز مقتدرہ کی اس وقت ہیں شاید ہی کبھی ہوں. سب باتیں کہہ دی نا، سب کچھ کہہ دیا لوگوں نے، صرف جو ہے اس پہ یوٹیوب پہ نہیں کہا، ادھر کہہ دیا، ٹی وی پہ کہہ دیا، وہاں بھی کہہ دیا، ساری باتیں کر لی، سب کر لیں. سن لیں آپ پاکستان ایکسپیرینسز کے، ابھی میں کل پرسوں سن رہا تھا ان کا، ہمارا علی جان کا، اتنی کھلی کھلی باتیں، اور کتنے لوگ کری جا رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، کوئی لگی لپٹی کوئی نہیں رکھا، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. اور لگتا ہے کہ طاقت دن بدن مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ جو سیاسی عمل جس کو کہا جاتا ہے اس کی بالکل سانس بند ہو چکی ہے، سانس گھٹی ہوئی ہے اس کی. The conspiracy theory, which is another protective method to deflect criticism from the social structure by means of a logical double bind, is not even worth considering. ٹھیک ہے، تو conspiracy theory، یہ conspiracy theory ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایران پہ جو کچھ ہوا، باقی بہت سے معاملات ہوئے، ٹرمپ کی باتیں ہوئیں، تو کتنے بڑے بڑے سیانوں لوگوں نے اور ماڈرنسٹوں نے، سیکولرسٹوں نے کہا کہ یار جن چیزوں کو ہم conspiracy theory سمجھتے تھے وہ تو ٹھیک ہی نکل رہی، وہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہے، وہ تو بالکل دنیا ایسی چل رہی ہے کہ جیسے کوئی ایلڈرز آف دا سائنس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پونز ان دا گیم ہیں، وہ جو ہے مہروں کو ہلا رہے ہیں، ایلومیناٹی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے. اچھا جی، ہاؤ کوڈ ون کال اٹ اے کانسپریسی. اب یہ کتنا اچھا جملہ ہے، یعنی ہمارے استاد نے ہمیں بتایا، آج سے سمجھ لیں کہ اب تقریباً 16-17 سال تو ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی مغرب یا ماڈرنٹی کی جو یا جدیدیت جو ہے یہ سازش نہیں ہے، یہ فکر ہے. یہ سازش نہیں ہے، یہ فکر ہے. اور بھائی سازش کرتے کمزور لوگ جن کو کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، وہ دن دہاڑے کر رہے ہیں بھائی، وہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں، سب باتیں. اب تو دیکھیں ٹرمپ نے آ کر بالکل کھلا کر دیا نا، وہ بیچارہ کچھ دل میں رکھتا ہی نہیں، یعنی نفاق جیسی چیز اس کے اندر نہیں ہے بالکل. جیسے یعنی اوباما نے جتنے بندے مارے ہیں ٹرمپ نے نہیں مارے،
لیکن وہ ایک بڑا ایسا فیس لے کے گھومتا تھا، جبکہ یہ آدمی سچا آدمی، کھرا آدمی، جو کر رہا ہے وہ بتائی بھی جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں اور ہم یہ آگے کریں گے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جی آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ہاؤ کوڈ ون call it a conspiracy if one were to come upon a heroin addicted community where not only the addict scheme to turn on the non-addict but the pusher, the supplier, the manufacturer and the farmer were all themselves addicts. How can you call an open norm a conspiracy? اب تو اوپن نارم ہے نا، کب سے ہے، کھلا بتا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس طرح انسان کو مشین میں بدلنا چاہتے ہیں، اور کھلے عام بیان کر رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. We have right away admitted that these issues to be examined in this work may not be received by the modern literate member of the society. The blocking system has been so effectively worked out, the objectification magic, the distancing, the alienation effect, all contribute to rendering the human being unable to move into the condition where he or she becomes a transformative element in society and not a passive one. کس قدر مضبوط سسٹم ہے یہ، ٹھیک ہے. Logically, therefore, it will be asked, what is the point of presenting the field analysis at all? دیکھیں ہمارے اساتذہ سے لوگ پوچھتے رہے، اب ہم سے بھی 5-6 سال سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ایسے، اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا تھا نا، انور مسعود صاحب کی نظم تھی نا کہ پولیس نو آکھے رشوت خور تے فائدہ کی، تو پیچھوں کردہ پر پھرے ٹکور تے فائدہ کی. یعنی پیچھے رشوت خور کہیں، پھر جو آپ کو کٹ لگے تو پھر آپ ٹکور کریں اس پہ. تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو وہ آگے بتا رہے ہیں کہ کیا فائدہ ہے. یہ 82 میں بتا رہے ہیں کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ تو اب ایسے ہی ہونا ہے، ادھر ہی بات جا رہی ہے آگے، تو پھر آپ یہ سب باتیں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ اس کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ سنس سے پڑھنا ہے. There is inevitably one flaw in the magical process. یہ بہت اچھا جملہ ہے. There is one flaw in the magical، کہاں گیا میں دیکھوں، ہاں، and that flaw is ironically an essential part of the present total system that controls the dominant culture. Since the current power system has made literacy, criticism and experiment all elements which it deludes its followers into imagining give it free access to self-expression, it is possible to put forward this critique along with its remedy. کیونکہ کہنے کی اجازت ہے نا، سب کہہ دو سب کہہ دو سب کہہ دو. تو اب وہ یہ بھی بڑا اچھا آگے تمثیل بیان کریں گے کہ بھائی ہم نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں وقت سے پہلے، لیکن کوئی وقت آئے گا. ایک جملہ بڑا مشہور ہے، an idea whose time has come. کئی سال پہلے میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم جیسے طالب علم بھی جو ہم تو ایسے بونگیاں ماری جا رہے ہیں، تو کچھ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا، کم از کم پاکستانی جو سماج ہے نا اس میں تو کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ کہ بیانیہ تو رہے نا، باقی کوئی بات تو رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جیسے وہاں پہ نا ایک بام نصب کر دیا. آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی سارے ہنگام میں نا ایک بم جو ہے ٹائم بم رکھ دیا ہے جو کسی وقت ایکسپلوڈ کر جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں 1982 میں انہوں نے لکھا ہے، آج کافی زیادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں آ سکتی ہیں اگر اللہ چاہے تو. اس وقت نہیں آ سکتی تھی، اور آج بھی بہت سی باتیں اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے 5 سال بعد آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی فیلڈ مارشل صاحب اس بیانیے کو بائے کر لیں. کیونکہ دیکھیں تبدیلی تو پاکستان میں تو اس کے بغیر کوئی نہیں آنی، کہ کوئی انتہائی طاقتور آدمی کا دل اللہ بدل دے، اس کے سوا تو تبدیلی کا پاکستان میں بظاہر کوئی امکان نہیں ہے نا. لیکن ہوتا ہے نا ایسا، ایک بیانیہ موجود ہو ہواؤں فضاؤں میں اور کوئی آدمی اس کو بائے کر لے، کرتے ہیں بائے لوگ. تو طاقت کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، باتوں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا، کتابیں لکھنے سے آرٹیکل لکھنے. طاقت جن کے پاس ہے وہ ہو سکتا ہے آج کر لیں، کل کر لیں، 10 سال بعد کر لیں، 20 سال بعد کر نہ کریں، کوئی تب بھی مسئلہ کوئی نہیں. بات تو کہی جائے نا، بات سامنے رکھ دی جائے. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ ہم since game has been elevated to a mystical sacrament, action without social effect. کتنا اچھا جملہ ہے، ایکشن وداؤٹ سوشل افیکٹ. ابھی جو میں نے مثالیں دی آپ کو مظاہروں کی، یا کتنی باتیں سوشل میڈیا پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں، جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فلاں کر دیا ڈماں کر دیا، کوئی ایفیکٹ ہی نہیں اس کا.
It could be that same small group within the programmed society will attempt this strategy as a game for the society despite its total effectiveness can never assuage the biologically built in, کیا اچھا جملہ ہے, biologically built in restlessness of the human creature and its inability to be satisfied with the world of forms. مستقل ایک اضطراب ہے نا, ایجیٹیٹو سیلف ہے نا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو حرکت کرتے 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 ایک دم جیسے پاؤں آ جائے نا, وہ جو کیا ہوتا ہے نا کہ بٹیرا ہاتھ آ جائے, تو ہو سکتا ہے بٹیرا ہاتھ آ جائے کسی کے. Thus the society's agreed scheme to offer to the restless human an endless change of changing and diverting game forms and role forms allow us to slip in to this poor programmed creature. کتنا اچھا جملہ ہے, poor programmed creature. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مدرسے کا بچہ جو ہے وہ یہ ہے پور پروگرامڈ کریچر. یہ بیچارہ اس کے دولے شاہ کے چوہے ہیں, ان کے دماغ پہ کنٹوپ چڑھے ہوئے ہیں مقلد. بدترین یہ والی چیز آپ کو آئی بی اے میں اور لمز میں ملے گی, پور پروگرامڈ کریچر. مظلوم ترین جو قوم ہے وہ آپ کی ایل جی ایس میں اور جو ہے سٹی اسکول میں تیار ہوتی ہے, اور جو ہے کیا ہے وہ شوفیٹ تھا, اس کا نام پتہ نہیں بدل گیا, تو وہاں پہ یہ تیار ہوتی ہے. The deeply subversive program of original knowledge, a method which we can date back thousands of years and which we can both explain and provide in back data for showing its continuity and consistency. Just as the urban gorilla leaves an explosive device in the center of the public place where it will eventually cause havoc, so we place this work, so inwardly explosive, in the public arena among the other consumer objects deceptively without disturbing the horrible calm of the shopping mall. ٹھیک ہے نا, وہ سب چلتی رہے, اس میں ایک ہم نے رکھ دیا ہے ایک چیز, تو کبھی کوئی اس کو دیکھ لے گا. Yet if this device is activated by a social group, then the one element that the current society must dreads and has most superbly prevented from happening, social transformation, must inevitably take place. تو وہ ہوگا. دیکھیں ابھی میں پچھلے دنوں بھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی, اور بالکل ٹھیک بات ہے, بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اینی ریولیوشنری آئیڈیا اف اٹ ہیز ٹو بی ایکچولائزڈ اٹ ہیو ٹو بی بٹریڈ. یہ بات طے ہے, یعنی کوئی بھی آئیڈیا ایکچولائز نہیں ہو سکتا, یعنی ریولیوشنری جدید معنوں میں کہہ رہا ہوں, جب تک آپ بٹریل نہ کریں, کمپرومائزز کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے وہ عماد جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں طے کر لیا, کم از کم ہمارے سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بھائی مذہب سے نہیں متھا لگانا, ٹھیک ہے, پاکستانی اسٹیٹ کو اون کرنا ہے وغیرہ, عوام کو اون کرنا, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے, یعنی یہ تو بس طے ہو گئی بات ہے, یعنی ان سے ہم نے پنگے ہم نے نہیں لینے. ٹھیک ہے, اور ہم نے بس جیسے چیزوں کو جیسے آگے لے کے چلنا ہے. تو بعد میں یہ بتا رہا تھا کہ یعنی مارکس کا آئیڈیا ایکچولائز ہو, لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ یہ جو تھا وہ تھا ہی نہیں اصل میں مارکسسٹ ریولیوشن. تو مارکسسٹ ریولیوشن آ ہی نہیں بھی سکتا کیونکہ وہ یوٹوپین ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں ابھی کہاں پڑھ رہا ہوں, کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو پلیٹو کا یا اس کا تھا کیا نام تھا مور کا یوٹوپیا تھا, وہ اصل میں اس لیے تھوڑی تھا کہ ایکچولائز ہو, وہ تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ بھائی جو اصل میں آئیڈیل ہے وہ ایکچولائز ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے ہم تمہیں آئیڈیل دکھا رہے ہیں. جدید یوٹوپینس کون تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کو ایکچولائز کرنا ہے, اس نے کیا کیا, اس نے ڈسٹوپیا پیدا کر دیا. جو پرانے لوگ تھے نا ان کو تو پتا تھا, وہ تو ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو جنت ایسی ہے, جنت ایسی ہوگی, دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. یوٹوپیا کا مطلب یہ نو ویئر, نو پلیس, اس کا وجود ہی کوئی نہیں. تو یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ بھئی پرانے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایکچولائی, اور یہ اس لیے بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو تاکہ تمہیں کنسولیشن ہو سکے, تمہیں پتہ لگ سکے کہ بھئی یہ یہاں نہیں ممکن, وہ ورلڈ آف فارمز میں, ورلڈ آف آئیڈیاز میں ہو سکتا ہے, یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, تو دس اسمال بک از اباؤٹ سوشل میجک ان دا ماڈرن اسٹیٹ. If you wish a definition, it is equivalent to a book of antidotes to known poisons. کتنا اچھا جملہ ہے کہ یہ جو زہر ہیں ان کا تریاق ہے جو ہم نے بنایا ہے. Only these poisons are not sensory poisonous but meaning poison. کتنا اچھا جملہ, سبحان اللہ. کب سے ہمارے اساتذہ بتا رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ جو ہے وہ خلط مبحث کا ہے, اصطلاحات کا مسئلہ ہے. آپ نے ایک لفظ وہاں سے اٹھایا, اس کا اردو عربی فارسی میں ترجمہ کیا, اس کو اسلامائز کیا, اس کو آپ نے اپنا لیا. تو جو پوائزن کون سا ہے, وہ پوائزن میننگ کا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از این اینٹی ٹیلسمان اگینسٹ دا ٹیلسمینک میجک آف دا ڈومیننٹ کلچر اینڈ اے ٹیلسمین آف پروٹیکشن. ٹھیک ہے, وہ ایک تعویذ ہے
which will free the user from the all effective control of their magic. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ جملہ بتایا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا کہ جب وہ محنہ ہو رہی تھی نا، انکوزیشن ہو رہی تھی خلق قرآن کی، تو کسی آدمی نے بڑے درد مندی سے کہا کہ حضرت حق تو مغلوب ہو گیا. بڑے طاقتور لوگ تھے، خلیفہ ان کے زیر تحت تھا، تمام علماء دبک گئے تھے، زیر منکار پر ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ، ایک دو لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی حق، تو کہا کہ نہیں، حق جو ہے اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب بندہ مومن کے دل میں مغلوب ہوتا ہے، خارج کے سٹرکچر سے کچھ نہیں ہوتا، خارج کا سٹرکچر تو بدلا جا سکتا ہے. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ بھئی کم از کم آپ کو تسلی تو ہو نا کہ بھئی ہم ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر وہی بات کہ جن کو ہم ایلیور کر رہے ہیں، جن کو ہم جیسے امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گویا اچھی حالت میں نہیں ہے، مطلب ان سے ڈر ہی جائیں. اچھا جی. اور it is not as we will demonstrate a magic pitted against another magic, but rather it is a relentless submission of this fantasy magic to the light of reality. ٹھیک ہے، تو میجک کے مقابلے میں میجک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک دجل تھا مثال کے طور پہ کمیونزم کا، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیپٹلزم آ گیا، یا وہاں پہ جو ہے نیشنل جو ہے وہ آ گیا، اپنا جو فاشزم آ گیا وغیرہ وغیرہ. اور آگے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، and when the real comes the lie must disappear جاء الحق وزهق الباطل. ٹھیک ہے، روشنی دکھائیں تو صحیح لوگوں کو. کافر سوسائٹی، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ اصطلاحات یہ کوئی استعمال نہیں کرتا. کافر سوسائٹی، بلاد کفار. ٹھیک ہے، ایک آدمی وہاں کا جم پل وہاں کا رہا ہوا، وہاں 1982 میں کھڑے ہو کر کافر سوسائٹی. ٹھیک ہے، اور یعنی ان کی کتابیں پڑھ کے آپ کو وہ جو ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے نا رد جدیدیت کے پورے اس ڈسکورس پر، کہ ان لوگوں نے کیپٹلزم یا جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور اس طرح کی چیزوں کو لائم لائٹ میں لے آئے ہیں. جو اوریجنل کفر تھا، یعنی یہودیت، عیسائیت، اور جو کفر جس کو تھا نا، کفر اور اسلام کی جو ہے ان کی بائنری کو فیڈ کر دیا. کیونکہ تو ہر جگہ کہتے ہیں کفر ہے، کفر کی شکلیں ہیں نا، کرسچینٹی بھی کفر تھا، اور پھر وہ مزید اور ایسے ایسے کفر میں ڈھلتا چلا گیا جو ہم پر سب پہ مؤثر ہیں. تو کرسچینٹی کا کفر ہونا تو واضح ہے نا. یعنی آپ دیکھیے نا، انگریز جب یہاں آئے تھے تو مسلمانوں میں سے تو بہت کم لوگ کنورٹ ہوئے تھے، ایلیٹ میں سے کچھ لوگ ہو گئے تھے شادیاں وادیاں کرنے کے لیے، باہر چلے گئے تو عیسائی ہو گئے. ہندوؤں میں ہوئے تھے سارے لوور کاسٹ جو آپ کی ساری آپ. لیکن مطلب اکثر لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اکثر لوگوں نے مغربی تہذیب میں بالکل رنگے گئے تھے. یہ تو کام ہوا تھا نا، کیونکہ دیکھیں یعنی وہ جو سسیر کو کہتا ہے نا، یہ کرسٹان ہو گیا ہے، یہ کرسٹان بنا رہا ہے اور یہ چھپا ہوا پادری ہے. تو کرسٹان تو بہت کم لوگ بنے تھے، کرسچن تو. لیکن وہی بات کہ اس اسلامی تہذیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز ملت ہیں، ان سے وہ تعلق ختم ہو گیا نا. کیا اچھا شعر ہے اقبال کا کہ اسر ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. کہ ہمارے زمانے میں ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا، سیلف ایلینیشن. ہم اللہ کے بندے ہیں نا. سیلف ریئلائزیشن کا سب سے بڑا مطلب کیا ہے؟ یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو وہی بات ہے کہ نو دائے سیلف گویا ایک سیڑھی ہے نو دائے لارڈ کی، ہمیشہ سے یہ تھا دنیا میں. ٹھیک ہے، تو بعد اصل ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. سب سے بڑھ کر جس چیز کو ڈھانپا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈھانپا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے. جتنے جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اسلامسٹ ہیں اور جدید تحریکوں سے اور اداروں سے وابستہ ہیں، سب سے کم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کا بھی ذکر ہے، اسلام کا بھی ذکر ہے، امت کا بھی ذکر ہے، خلافت کا بھی ذکر ہے، اپنے بزرگوں کا بھی ذکر ہے. رسول اللہ کا ذکر کافی کم ہے، اور کافی پریشانی کی بات ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا. بہرحال تو اچھا، کافر سوسائٹی ڈومیننٹ کلچر ڈی کوڈڈ. تو اب وہ چونکہ ڈومیننٹ ہے تو اس کو ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے وہ انٹرنلائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس میں وہ بہت کب سے وہ میں نے جب پڑھا تھا نا وہ جملہ، وہ مصرع میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا. جمیل الدین علی کے دوہے کا ایک جملہ ہے، ایک لائن ہے کہ مچھلی بچ کر جائے کہاں جب جل ہی سارا جال. جل ہی جال ہے پورا، جو تالاب ہے وہ جال. وہ میٹرکس کی ابھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بات کی اپنے جیجیک نے. اس میٹرکس میں ہم ہیں تو ہم سمجھتے کہ یہ ایسا ہی ہے، ایسے ہونا چاہیے. We intend to present a critical and demythologizing examination of the current society. اب وہ demythologizing کب شروع ہوئی تھی؟ ماڈرنٹی میں، پروٹیسٹنٹس کے اندر شروع ہوئی تھی نا. بائبل کو کیا تھا انہوں نے. کہتے ہیں اصل میں تو جو انلائٹنمنٹ متھ ہے نا، اس کو ڈیمائتھولوجائز کرنا ہے نا.
ویسٹ کی مت ہے, ماڈرنٹی کی مت ہے, پروگریس کی مت ہے, فریڈم کی مت ہے. An attempt to expose its underlying systemic method of total control over human beings. دیکھیں سب سے بڑھ کے ان کو کیا ہے, آزادی آزادی آزادی. اور یہی تو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہزارہ بند در آزادی اوست. کیا اچھا مصرع اقبال کا. آزادی کی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس کی آزادی میں ہزاروں بند ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گدا سمجھتا ہے. خدا سے بھاگے, پوپ سے بھاگے, چرچ سے بھاگے, مذہب سے, روایت سے بھاگے, اور کیسے کیسے چنگل میں پھنس گئے. It is implicit in this critique, therefore, that there is another view of the human situation, not only possible but traditional, and in fact continuous throughout the human cultural situation. یہ کتنی اہم بات ہے. وہ جو ہم نے اسرار رشید صاحب کی کتاب پر گفتگو کی تھی, تو مسئلہ کیا ہے, ٹینا. مسئلہ ٹینا ہے. ٹینا کا مطلب کیا ہے, there is no alternative. یہی ہے, یعنی وہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں, مطلب لگتا ہے یہی ممکن ہے جی. اب تو ڈیموکریسی آرڈر آف دا ڈے ہے جی. بینک کے بغیر کیسے دنیا چلے گی؟ اور پیپر کرنسی کی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, کہ درہم و دینار کو زندہ کریں. یہ کیا ہے, عجیب باتیں کر رہے ہیں. زمان میں آپ مولویوں نے ہمیں خراب کیا. جو ہے وہ ہے بھائی, اس کو قبول کریں. اسی میں کوئی ٹچ مرمت کر کے, تھوڑا بہت ایسے کر کے, پینٹ شینٹ کر کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیں تاکہ بات جو ہے آگے کو چلے. یعنی آپ بند گلی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں, بند گلی نہیں ہے بھائی, بہت کچھ ہو سکتا ہے, ہوا ہے. ان کی کتاب ساجد راشد صاحب کی تھی, انٹلیکچوئل انتفادہ. انہوں نے فقہی پیراڈائم میں دکھایا کہ بالکل فقہی پیراڈائم میں کھڑے ہو کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اور کنٹینیوس ہے. اٹ از دس اینشنٹ اینڈ کنٹینیولی ویلڈ ویو دیٹ از ان دس ایج سو انڈینجرڈ, اینڈ شوڈ اٹ ڈسپیئر دین ود اٹ وڈ ڈسپیئر دا پاسبلٹی اینڈ ایکچوئلٹی آف دا ہیومن بینگس فلفلنگ دیئر ہائیسٹ اینڈ یونیک فنکشن. ٹھیک ہے, تو اگر یہ والی چیز غائب ہو گئی, اور غائب ہو نہیں سکتی نا, یعنی علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ چونکہ یہ پیغام باقی رہنا ہے, یہ شراب باقی رہنی ہے, تو اس وجہ سے ساقی کی بھی سروائیول ہے. کئی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی ہے, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں. سچی بات یہ. اور وہ جو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. تو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نمر ہستی جو ہے کیا ہے, تبش آمادہ اسی نام سے ہے. وہ تو دیکھیں ہم چونکہ ہمارے ہاتھ میں وہ پیالہ ہے, بس یہ ہے ہماری سروائیول. ورنہ ہم تو ذل ڈل گئے نا, بالکل بہہ گئے, اور ان سے بھی آگے نکلنے کے چکر میں. تو thus they would in losing this lose the function of humanness itself. دیکھیں ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ جس ہیومینٹی کی پگھلنے کی, میلٹ انٹو ایئر کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف, اس کا تریاق کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امت محمدیہ کے اعلیٰ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو اس وقت ریسکیو کر سکتے ہیں نا پوری دنیا کو. یعنی جس طرح میں نے کہا نا, جھجک ہو یا چارلس ٹیلر ہو یا بدیو ہو, جو بھی ہو, سب پریشان ہے, پتہ کچھ نہیں کیا کرنا ہے. تو وہ جو تریاق ہے وہ تو ہمارے پاس ہے نا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ہے کہ پہلے اس پر ہمارا اپنا اعتماد تو ہو نا, ہمیں خود تو پتا ہو کہ ہم کہاں کھڑے. اچھا جی, تو lose the function of humanness itself and the species would be mutant, altered, and the human project destroyed forever. ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا اس وقت؟ وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا نا میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ سب کر رہا ہے اس وقت. یعنی ڈی این اے کے ساتھ جین ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ انفو ٹیک اور بایو ٹیک, یہ قیامت برپا کر دی اس نے. عجیب و غریب کھیل ہوتے ہیں. And this galaxy would be dead as the termitory is dead with the demise of its human highest function, the queen termite. So we will continually find that the lie of the current culture is face to face with a direct opposite in definition of values from the ancient view, human view. ٹھیک ہے, یعنی یہ جسٹ بالکل اپوزٹ ہے. سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اصل اسلام تو مغرب میں ہے, حقیقی اسلام مغرب میں ہے, ساری اقدار ان کے اندر ٹھیک ہیں, بس کلمے کی کثرت رہ گئی ہے. اس وقت یہ پاپولر بیانی ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, لیٹ us begin by saying that it is the central teaching of the current culture which we shall call kafir culture. A definition will follow that it is the best society that has emerged on the earth so far. یہ ہے عقیدہ اس وقت. It is the best society that has emerged on the earth so far. اور ہمارے خواب بھی کیا ہیں؟
ہمارے خواب بھی دبئی بننا ہے نا. یعنی ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس وقت مرے مکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، اور پاکستان فلائی کرنے والا ہے، 2 سال بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں نوکریاں کرنے لوگ یہاں آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جو ہوگا وہ سارا کا سارا اسی دجالی سودی نظام کے اندر ہوگا نا، تو وہ اچھا ہوگا. یعنی ابھی آپ مرے مکے تو کوئی خدا آپ کو یاد آ جاتا ہے نا، کوئی روٹی کی وجہ سے مال مظلوم ہے آپ پہ یاد، اس وقت کب یاد آئے گا؟ جب دبئی بن جائیں گے آپ، اس وقت آپ گھر کیا بنے. آپ دیکھیں نا جو ہمارے گول تھے وہ بھی وہی والے ہیں کہ جو ہمیں بالکل دلدل میں دھسا دیں گے. اور جو حقیقی سعادت ہے وہ تو بہرحال مطلب جو لوگ بتا بھی رہے ہیں نا کہ یہ تبدیلی آنے والی ہے، وہ سارے پیرامیٹر وہی والے ہیں ان کے جو اہل مغرب کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. It cannot be emphasized enough how important this concept is to all that follows of the Kafir view. Many of the worst excesses and crimes of this culture will be perpetrated in the name of this forward thrust of advancement and betterment of the human species. یہ جو بات ہے نا یہ بہت اہم ہے. بہتر ہو رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے. اب ہمارے بہت سے دوست بھی ہیں جو خیر خائی میں یہ سمجھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ جیسے علامہ اقبال کے کچھ مصرے ہیں جو سارے مسئلے حل کر دیتے ہیں. یعنی وہ چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں پوری بات ہو گئی. ابلیس کی مجلس شورا میں یہ ہے، اس نے کہا نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. تو ایک تصور یہ کہ ڈائلیکٹکس جا رہے ہیں مطلب وہیں پہنچ رہے ہیں، مطلب ایسا ایسا پہنچ رہے ہیں. فی الحال تو پہنچ نظر نہیں آ رہے. یہ والی لوگ باتیں جو کر رہے ہیں، جو جھجک کر رہے ہیں اور لوگ اس سے لگ رہا ہے کہ شاید پہنچ جائے، کہ وہ اس کو فالسیفائی کرتے، وہ اس پہ کاٹا پھر اور کہ جی انسان بننا ہے اب کیا کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پازیٹیو ہی ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ساری ٹیکنالوجی اور سارا جو آپ کہیں ماڈرن اسٹیٹ اور ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن جو ہے روبوٹکس، اے آئی وغیرہ اور چیٹ جی پی ٹی یہی اصل میں خیر کی طرف جانے والی قوتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کسی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بادل دجلی ہے. وہ یا تو اس کو چھوڑ دیں گے نا، مطلب وہ ہو نہ جائے آج کا شرع پیغمبر، یہی ہے جو اب وہ ان کے بڑوں کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار اس سے مسئلہ ختم ہو رہا ہے، اس سے ہم اپنے ڈیتھ جو ہے وارنٹ پہ ہم نے سائن کر دیے ہیں، یہ جو ہم اے آئی کی طرف اور جو ہے چیٹ جی پی ٹی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وہ جو خیال ہے نا کہ یہ بھی وہی ہو رہا ہے، بہتر ہی ہو رہا ہے، اور ایک دم بس یہ سارا اپریٹرز یہی رہے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں. یعنی اس سارے اپریٹرز کے ساتھ تمام لوگ مسلمان بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ اسٹرکچر سارا کا سارا دجل پہ اور کفر پہ کھڑا ہوا ہے اور باطل پہ کھڑا ہوا ہے. اگینسٹ دس وی کین سی ہاؤ دا ٹریڈیشنل ویو دیر از نو ٹائم دیٹ ول ناٹ بی ورس دین دا ٹائم بفور اٹ. یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، اس کا جملہ ہے نا کہ کوئی زمان ایسا نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا اس سے برا ہوگا. اس پر ہم کئی مرتبہ یہاں بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب بھی اصل میں یہ تھا کہ ایک تو ویسے اوور آل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں صحابہ کرام سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے لیے ہر آنے والا دور برا ہوگا. اللہ کے نبی چلے گئے، اکابر صحابہ چلے گئے، شروع میں تابعین زیادہ ہیں، کم ہیں صحابہ زیادہ ہیں، پھر تابعین زیادہ ہیں، صحابہ چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ایبسولوٹ ہے، تو ایبسولوٹ شاید نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں ریورس ہوئے ہیں نا معاملات. ٹھیک ہے، یعنی سقوط بغداد ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ طاقت میں آ گئے آپ، پھر آپ کالونائز ہو گئے، پھر بظاہر ڈی کالونائز ہو گئے. تو مطلب ویوز کی طرح ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایرو ہی ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اوپر کی طرف ہے تو ہمارا نیچے کی طرف نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہی ہے کہ بھائی انتہائی، یعنی آپ سمجھ لیں خرابی کے بعد دجال، اور دجال کے بعد مسیح اور مہدی، اس کے بعد پھر عروج. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ریورسیبل ہے کہ نیچے ہی جانا ہے. واللہ اعلم. That is the key to unmasking many of the fantasy projects of the current system. That the arrogance of an imperial culture is no new thing does not in any way diminish this most irrational and at times staggering phenomenon. ٹھیک ہے. تو even in the face of the collapse of one of its systems like industrialized and now computerized medicine, the tone and texture of superiority somehow is never lost. ٹھیک ہے. تو مطلب گفتگو ہو رہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے فلاں مسئلوں میں اینٹی بائیوٹکس میں بڑا مسئلہ ہے اور فلانے میں یہ ہے، یہ ان کے جو سب ہیزرڈس ہیں، بہرحال اب ہے تو یہی ٹھیک کرے گا اپنے آپ کو. یعنی وہی بات ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیکنالوجی ایک مسئلہ پیدا کرے گی، اسی ٹیکنالوجی سے اس مسئلے کو حل بھی کیا جائے گا. While the world's poor still count civilization to be the presence of the hospital system in their midst,
The Western industrialist is found to be flying in his private jet to be treated by a traditional Muslim Hakim, applying the vastly superior medical system of Ibn Sina, himself both the father of that medicine system and the bastard mutant we call modern medicine. کس قدر بڑی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ 70s میں اس نے بھی کتابیں لکھی, کیا نام تھا اس کا, لا حول ولا قوت الا باللہ, جو ڈی اسکولنگ سوسائٹی والا آدمی ہے, کیا نام ہے اس کا, ایوان ایلچ جو ہے, اس کی میڈیسن پہ بھی ایک کتاب ہے کہ یعنی میڈیسنس کے ایڈرس کتنے ہیں, یعنی کتنے لاکھوں بندے جو ہے ان میڈیسنس کی وجہ سے مرتے ہیں بادل. تو وہ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ جتنے بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تو استعمال نہیں کرتے. یعنی آپ نے ایل جی ایس کھولا ہے اور فلانی شوفٹ کھولا ہے, خود اپنے بچوں کو جو ہے اپنے گھر میں پڑھا رہے ہیں. تو مطلب پتہ ہے نا کہ زہر تقسیم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کو لگا کے ادھر جا رہے ہیں. تو یہ جناب یہ حراری اور یہ سیم حدیث اور یہ فلاں ڈھمکا, یہ آشرموں میں جاتے ہیں, یہ کلٹس میں بیٹھتے ہیں, ابھی بھی پرانے رشیوں کے بعد بیٹھ کے اپنا میل اتارتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ فراڈ ہے سارا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آرگینک فوڈ وغیرہ کیا ہے, وہ سب یہی تو ہے نا کہ اب وہ مہنگا بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارے یہ سب فصلیں اگا رہے ہیں وہ فصلیں نہیں استعمال کر رہے. یعنی جو ٹیٹرا پیک ملک کرتے ہیں وہ ان کے گھر میں پابندی ہوتی ہے کہ ٹیٹرا ملک, ان کو پتہ ہے کیا کیمیکل ہے. یہ کھیل آپ کے دن دہاڑے ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں اس وقت بتا رہے ہیں کہ وہ جو آدمی امپائر اس نے انڈسٹری بنایا ہوا ہے, خود وہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, یہ حکیم کے پاس جا رہا ہے, اس سے جا کے دوا لیتا ہے. واٹ از ایٹ ایشو از دا پیٹرننگ. اور یہ جو بات ہم نے شاید کئی مطلب عرض کی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ موجودہ جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں یہ حکیموں اور ویدوں کے وارث ہیں, بالکل غلط ہے یہ بات. یعنی ابن سینا یا ابن رشد یا الہیثم کے وارث نہیں ہے ماڈرن سائنٹسٹ. سمجھا کے مر گیا, نہیں سمجھ میں بات آتی کہ اتنا بڑا رپچر ہے, کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. یہ بالکل آنٹولوجیکلی ڈفرینٹ ہے سب کچھ. نہ وہ سوکھ وہ ہے جو یہ مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور نہ یہ وہ حکمت وہ ہے جو اب اس وقت جو میڈیکل سائنس میں ہو رہی ہے. لیکن لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے آپ نے اتنے بڑے بڑے میڈیکل سائنٹسٹ پیدا کیے تھے, فلانا کیے تھے, اب کیوں نہیں کر رہے. یعنی یہ اس کا جواب ہے بھائی کہ وہ اور تھے, چاہے وہ کرسچن تھے, چاہے وہ جیو تھے, چاہے وہ ہندو تھے, وہ بدھسٹ تھے, وہ بالکل اور تھے. یہ بالکل اور مخلوق ہے جو اب پیدا ہوئی ہے 200-250 سال میں, ڈفرینٹ ہے بالکل بادل. What is at issue is the patterning and rational meaning to the acquired knowledge in the two systems. Germane to this structural aspect is the deeper underlying issue of roles. It is the magic and ritualized elitism of the doctor and the engineer and of the politician and so on that must be unmasked if we are to recognize the gross yet effective deceptions of this demented primitive Aztec society. وہ جو کتاب ہم نے یہاں پہ پڑھی تھی اس میں ایسٹک سوسائٹی کا ذکر کیا تھا کہ وہ پیرمیڈ لائق ہوتی ہے, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو بعد آج یہیں تک ہم اس کو پڑھتے ہیں, نیکسٹ ٹائم آئیں تو اس کو لے کر آئیے گا ساتھ, تو اس کو پڑھیں گے. لیکن آپ دیکھیں نا, میں مطلب جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو جگہ جگہ مجھ پہ جھماکے آتے ہیں کہ آج سے 44 سال پہلے ایک آدمی یہ سب لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں کہہ دوں کہ یہ ان نوٹسڈ ہے. یعنی اس طرح کا بیانیہ آپ کو یعنی پاپولر نہیں ہے. شیخ عبدالقادر اور صوفی پاپولر نہیں ہے, ان کو اون کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ انگلینڈ میں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے لگے ہوئے, عبدالسلام کلارک ہیں اور جناب اور اوڈیلو صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں جو ان سے متعلق ہیں. لیکن باقی یہ بیانیہ اتنا غریب آج بھی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے وعدے کا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجیے.